بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام شام ہدایت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران نقوی. ہمارا ملک پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کا خواب حضرت علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا، اور وہ ایسا ملک بنانا چاہتے تھے جس میں تمام قومیں اپنی زندگی اور اپنی مرضی کے مطابق گزار سکیں، اور اپنی حکومت کی جان و مال کا وہ اپنی مذہبی سوچ کی حفاظت کے ضمانت دے سکیں. اور ہمیں افسوس ہے اس بات کا کہ ابھی تک ایسا ممکن نہیں ہو سکا، اور ہمارا ملک پاکستان جو کہ شدید قسم کے بحرانوں سے گزر رہا ہے، دہشت گردی، بے روزگاری، مہنگائی، کرپشن، لوٹ مار اور تعلیم کی ترقی میں شامل ہے. اور آخر کب تک ایسا چلتا رہے گا اور کب تک ہمارا ملک ان حالات سے گزرتا رہے گا؟ ہم جو خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا اور جو خواب علامہ اقبال نے دیکھا، اس کی تکمیل کیسے اور کس طرح ممکن ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کیا پاکستان ایک فلاحی ریاست بن سکے گا یا نہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسی حوالے سے آج کا یہ ہمارا موضوع ہے، اسی حوالے سے ہم اس گفتگو کریں گے. اور آج کے اس خصوصی پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں مشہور و معروف ماہر تعلیم، پیشے کے حوالے سے معروف سرجن ہیں، چیئرمین ہیں محمد میڈیکل کالج کے میرپور خاص، اور منسلک ہیں رائل کالج آف سرجنز ابرڈین گلاسگو، اور ممبر ہیں ایڈیٹوریل بورڈ جوائنٹ رائل کالج آف UK اینڈ آئرلینڈ. ادب اور ادیب بھی ہیں، مصنف بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں. اور آپ کی جو کتاب منظر عام پہ اس وقت ہے، جس کو کافی پذیرائی حاصل ہوئی، ان میں سرد لہو کے دیس میں، جو کہ یہاں کے ہی ماحول کو دیکھتے ہوئے لکھی گئی تھی، محترم جناب ڈاکٹر رضی محمد صاحب قبلہ. ہم شکر گزار ہیں ڈاکٹر رضی محمد صاحب آپ کے کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں اور ہدایت TV کے اس پروگرام میں آپ تشریف لائیں. اور ڈاکٹر رضی محمد صاحب یہاں تعلیم تو یہاں حاصل کی اور پھر اس کے بعد اپنے ملک واپس چلے گئے، لیکن جو انہوں نے کتاب لکھی اس کتاب میں یہیں کے حوالے سے جو کہ اس کا عنوان ہے سرد لہو کے دیس، وہ جو ہے وہ یقیناً آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ یہاں کے حوالے سے لکھی گئی. لیکن اور دوسرے ہمارے مہمان آج کے خصوصی جو شرکت فرما رہے ہیں، پاکستان کے ایک ممتاز دانشور، ادیب، صحافی اور کئی کتابوں کے مصنف اور اردو ادب میں ایک نمایاں مقام رکھنے والی شخصیت، محترم جناب رضا علی عابدی صاحب. السلام علیکم. آپ کا بھی شکر گزار ہوں میں، ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہم آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں ہدایت TV کی جانب سے بھی، اور کہ آپ نے ہماری درخواست قبول کی اور آپ اس پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائیں. اور اسی پروگرام میں ہمارے تیسرے جو ہمارے گیسٹ ہیں، مشہور و معروف سینئر وفاقی وزیر جناب امیر حیدر کاظمی صاحب کے فرزند، جو کہ امیر حیدر کاظمی صاحب اپنے جب ان کی وزارت اس وقت تھی تو وہ وزیر صحت، تعلیم اور صحت تھے، اور بہت کام انہوں نے انجام دیے اس وقت میں. ان کے فرزند ہیں جناب مرتضیٰ کاظمی صاحب، اور میں بہت شکر گزار ہوں مرتضیٰ کاظمی صاحب آپ کا کہ آپ اس پروگرام میں شرکت فرمائیں. مرتضیٰ کاظمی صاحب ایک سیاسی تجزیہ نگار کے طور پہ ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں، اور میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں. تو میں سب سے پہلے جو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ پاکستان ایک فلاحی ریاست بن سکے گا یا نہیں، تو میں ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. پہلا سوال ہی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اور قائد اعظم محمد علی جناح نے جو خواب دیکھا تھا فلاحی ریاست کے حوالے سے، اور کہ وہاں پہ تمام حقوق برابر ہوں، لیکن جو آج کا پاکستان ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ملک فلاحی ریاست بن سکے گا آگے جا کے یا نہیں؟ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں شرکت کا موقع دیا. سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ فلاحی ریاست ہوتی کیا ہے. جی ہاں بالکل. دیکھیں، ہر ملک میں کچھ مارجنلائز پاپولیشن ہوتی ہیں جی، جو کہ ان کے پاس وہ سب کچھ نہیں ہوتا جو کہ ایک امیر طبقے کے پاس ہوتا ہے، اور وہ بہت سی چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتے. بالکل. اچھا، اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ تعلیم ہے، ممکن ہے تعلیم مہنگی ہونے کی وجہ سے وہ افورڈ نہ کر سکیں. صحت ہے، اسے وہ افورڈ نہ کر سکیں. کچھ لوگ ان امپلائڈ ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی روزمرہ کی ضرورتوں کو کیسا پورا کریں، اپنے گھر کو کیسے چلائیں. تو ان چیزوں میں اگر حکومت جو ہے وہ ذمہ داری لیتی ہے ان مارجنلائز پاپولیشن کو لک آفٹر کرنے کی، تو وہ فلاحی ریاست کہلاتی ہے. بالکل. اچھا، فلاحی ریاست موجود ہیں، بہت سارے اس کے ماڈلز موجود ہیں. جس ملک میں آپ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ ایک بڑا اچھا فلاحی نظام NHS دنیا بھر میں مشہور ہے. اس کے لیے جو
اگرچہ اس پہ کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے اور دیر از آلویز اے مارجن فار امپروومنٹ، لیکن بہرحال ایک موجود ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ جا کے اور اسی طرح سے انمپلائمنٹ بینیفٹس ہیں، بچوں کے لیے چلڈرن کے بینیفٹس ہیں، سب چیزیں موجود ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تقریباً 70 سال گزرنے کے باوجود ہم لوگ وہ چیز حاصل کر سکیں، اور اگر نہیں کر سکے ہم تو اس کی کیا وجوہات ہیں. تو اس میں آپ اگر دیکھیں، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے پڑوس کے آپ ممالک کو دیکھیں. وہ ممالک جو ہمارے ساتھ کھڑے تھے یا ہم سے بھی پیچھے تھے 30-35 سال پہلے تک، آج وہ کہیں کے کہیں پہنچ چکے. مجھے یاد ہے، عابدی صاحب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ 70 کی دہائی میں ساؤتھ کوریا کے لوگ آ کے پاکستان میں تعلیم حاصل کرتے تھے اور ان کو پاکستان ٹیکنیکل اسسٹنٹ پرووائڈ کرتا تھا. کیا کہیں آج آپ دیکھیں کہ وہ لوگ کہاں پہنچے ہوئے اور ہم کہاں پر ہیں. تو بات یہ ہے کہ مطلب وہی میں بات عرض کرتا ہوں کہ جیسے آپ کو اگر راکٹ بنانا ہے تو پہلے پرزے کے اوپر سے آپ ریسرچ کرنا نہیں شروع کریں گے، بلکہ جو دنیا نے حاصل کر لیا ہے اس کو دیکھ کے اس طریقے کو اپنا کے اپنے آپ کو ڈیولپ کریں گے. تو آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو سکسیزفل ماڈلز ہیں وہ کیا ہیں، ان ماڈلز کی جو اچھی چیزیں ان کو آپ اٹھائیں اور اپنے ملک میں امپلیمنٹ کر دیں. لیکن اس کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہے جو کہ ہم بڑی مشکل ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے، وہ ہے ایمانداری سے اور بے لوس کام کرنے کی ضرورت. بالکل وہ چیز جو ہے اگر جب انشاءاللہ ہمارے لوگوں میں آ جائے گی تو یہ چیز پوری ہو جائے گی. کیا کہنے بالکل. اور بالکل اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ ایمانداری اگر اس میں شامل ہو جائے تو دن دگنی اور رات چوگنی ہم ترقی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. تو رضا علی عابدی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ فلاحی ریاست، فلاحی مملکت یا ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور جو ایک اسلامی تصور ہے، جبکہ مغربی طاقت نے اس اسلامی اصولوں پر عمل کر کے اپنی جو فلاحی اپنی ریاستیں قائم کی، لیکن اس کو اپنے عملی جامہ پہنایا، لیکن ابھی تک ہم اس سے بہت کوسوں دور دکھائی دیتے ہیں. تو کیا ہمارا خواب یہ پورا ہو پائے گا کہ جس میں ہم تو ابھی بھی بہت دور ہیں؟ فلاحی ریاست جسے آپ کہتے ہیں وہ ایک مثالی معاشرہ جس میں سب خوشحالی کی زندگی گزارتے ہوں. کیا کہ اس میں اسلام ہو یا نہ ہو، وہ میرا خیال ہے ہر معاشرے نے اس کا خواب دیکھا ہے. بالکل. اب مسئلہ یہ ہے کہ بعض نے تو اپنی منزل کو جا لیا، جی بعض ابھی تک راہ میں اٹکے ہوئے ہیں، بالکل. بعض یکسر محروم ہیں. تو جی. کیوں؟ جی ڈاکٹر صاحب نے بہت صحیح بات کہی، تمام بات تو انہوں نے کہہ دی، اب کہنے کو کچھ رہا ہی نہیں. میرا تو خیال ہے پروگرام مکمل ہو گیا. کیا کہ لیکن یہ ہے کہ انسان نے ہمیشہ خواب دیکھا کہ وہ سہولت سے زندگی گزارے، جہاں امن ہو، چین ہو، سکھ ہو، جی پیٹ بھر کر روٹی ملے، انصاف ہو، جی بچوں کو تعلیم ملے، مریضوں کو صحت ملے. کاظمی صاحب کے والد کو اتفاق سے وہ 2 شعبے ملے تھے جی جو میں سمجھتا ہوں کہ فلاحی مملکت کی اساس اور بنیاد ہوتی ہے، بالکل بالکل. صحت اور تعلیم. جی ہاں. یہ تعلیم اگر ہو جائے تو ہمارا تو قول یہ ہے کہ سب کچھ منحصر ہے علم پہ. بالکل بالکل. علم پہ جتنا زور ہمارے، چاہے آپ دین کہہ لیں، چاہے عقیدہ کہہ لیں، چاہے مسلک کہہ لیں، لیکن علم پر جو ہمارے ہاں زور ہے. جی ہاں. بعض لوگ کہتے ہیں انصاف پہ زیادہ زور ہے، میں کہتا ہوں کہ نہیں، علم آ جائے تو انصاف اپنے آپ آ جائے. بالکل صحیح. یہ نہیں ہو سکتا کہ علم نہ ہو انصاف آ جائے. انصاف آ جائے. تو یہ سب خواب ہیں جو انسان نے دیکھے ہیں اور ان کو، ان کی تعبیر پانے کے لیے جتن کیے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ معاشروں کو اس میں کامیابی ہوئی، جی کچھ نے اپنی منزل کو جا لیا، کچھ راہ میں اٹکے ہوئے ہیں، جی کچھ پیچھے رہ گئے ہیں، جس میں بدقسمتی سے یہ کہتے ہوئے دل دکھتا ہے کہ ہم شامل ہیں. جی. ہم اس منزل پر ابھی، اس راہ پر ابھی چلے ہی نہیں ہیں. سچی بات یہ ہے کہ جو ہمیں ہمارے خواب کی تکمیل کی طرف لے جائے گی. ہم ایک دکھی معاشرہ ہیں. جی. ہم یہ کہتے ہوئے دل دکھتا ہے کہ اہل نہیں ہیں اس نظام کو چلانے کے کہ جو ہمیں فلاحی مملکت کی منزل پہ لے جائے. ہماری بے شمار دشواریاں ہیں جس میں نیت جی اور عزم، جی سیاسی جسے کہتے ہیں پولیٹیکل ول، سیاسی امنگ، یہ تمام چیزیں پورے معاشرے میں رہنماؤں سے لے کر نیچے کے عوام کی سطح تک یہ تمام چیزیں ہوں تو پھر ایک نظام بنتا ہے، اپنی شکل اختیار کرتا ہے، جس میں انسان جو ہے اپنی خوابوں کی تکمیل دیکھتا ہے
اور دوسرے معاشرے اس سے سبق حاصل کرتے ہیں. ہم مشکل یہ ہے کہ جن معاشروں سے ہم سبق حاصل کرتے ہیں وہ بھی کوئی فلاحی مملکت نہیں ہے. جس طرف ہماری نگاہیں لگی ہوئی ہیں اتفاق سے وہ بھی نہیں ہیں. جنہیں ہم اپنا دشمن یا اپنا مخالف یا بدخواہ سمجھتے ہیں وہاں فلاحی مملکت ہے یہ کہتے ہوئے عجیب سی بات محسوس ہوتی ہے. مریضوں کی دیکھ بھال ہو رہی ہے, بچوں کی فلاح و بہبود کا خیال کیا جا رہا ہے. میں اگر سڑک پہ چل رہا ہوں اور میری ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو ایک پورا نظام حرکت میں آ جاتا ہے اور مجھے صبح تک کھڑا کر دیتا ہے دونوں ٹانگوں. بالکل یہ سب ہیں خواب, اب دیکھے ہیں اور دیکھیں گے, لیکن یہ کہ تمنا یہ کرتے ہیں کہ یہ ان کی تعبیر نظر آ جائے. جی, میں اس میں مرتضیٰ کاظمی صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گا ایز اے تجزیہ نگار کہ آپ کیا سمجھتے ہیں فلاحی مملکت جو آج پاکستان میں کیوں قائم نہیں ہو پائی؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ کے والد ان 2 شعبوں سے جو منسلک رہے, تو اس میں آپ بتائیں کہ کیسے کیا وجہ ہے کہ ہم اس سے منسلک نہیں ہو پائے ابھی تک؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر دعوت دی آنے کی, اور میں بہت عجیب سے محسوس کر رہا ہوں کہ میں ایک 2 بہت بڑی ہستیوں بالکل اس میں ہوں, اور میری رائے جو ہے ویلیو نہیں رکھے گی یہاں پر کیونکہ اوبیسلی ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی اور عابدی صاحب نے جو بات کی اس سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں. جی دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں قائد اعظم نے جو باتیں کہی ہیں ان پہ نظر ڈالنی ہوگی. بالکل. اب میں آپ کو ایک تقریر ہے قائد اعظم کی 11 اگست 1947 کو انہوں نے جو لیجسلیٹو اسمبلی کے سامنے کی, اس میں قائد اعظم نے بہت ساری باتیں کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان کو کرپشن اور برائبری سے آزاد رکھنا ہے. بالکل. انہوں نے بلیک مارکیٹنگ کی بات کی کہ ہمیں اس سے آزاد رکھنا ہے. انہوں نے بات کی نیپوٹزم کی بات کی جس کو انہوں نے کہا کہ یہ ایک شیطان ہے, یہ ایک ایول ہے. ٹھیک ہے. قائد اعظم نے اسی تقریر میں اپنی کہا ایکویلٹی کی بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ آزاد ہیں, آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے, آپ آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے, آپ آزاد ہیں اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے, چاہے وہ جو بھی ہوں, اور یہ آپ کو اسٹیٹ آف پاکستان دیتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. قائد اعظم کی سوچ جو تھی وہ ایک سیکولر سوچ تھی. قائد اعظم نے کہا کہ اگر آپ ایکوالٹی دیں گے تو اس ملک میں مسلمان نہیں رہتے, صرف ہندو رہتے ہیں, کرسچن رہتے ہیں. وہ بھول جائیں گے اپنے دین کو اور وہ ایک پاکستانی بن کے ابھریں گے. بالکل. ایون ود ان مسلمس انہوں نے کہا کہ ہم پٹھان ہیں, ہم پنجابی ہیں, ہم شیعہ ہیں, ہم سنی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہر ایک کو ایکول رائٹس دیں گے, وچ از اے فنڈامنٹل رائٹ, جی بالکل, اگر آپ دیں گے تو لوگ جو ہیں اپنے ڈفرینسز کو بھلا دیں گے. بالکل. دیکھیں اسلام کے اندر کتنے فرقے ہیں, ہر ایک کی اپنی شریعت ہے, لیکن ہمارے کانسٹیٹیوشن میں کیا ہے, ہمارے کانسٹیٹیوشن میں باتیں ہوتی ہیں کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ ایک شریعت ہے, لیکن ہر ایک کی شریعت الگ ہے. بالکل. ود ان اسلام ہمارے کتنے فرقے ہیں, ہر ایک ڈفرینٹ طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے, اور لیکن بیسک پرنسپلز آر سیم بٹ شریعت از ڈفرینٹ. تو مسئلہ کیا ہے کہ آپ نے ایک ایسا کلچر ڈیولپ کر دیا ہے جس میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری شریعت نافذ ہو. اور آج جو پاکستان کے حالات ہیں اس میں طالبان کیا چاہتے ہیں, طالبان چاہتے ہیں کہ ان کی شریعت نافذ ہو. بالکل ایسے. اس کے لیے انہوں نے آرمز اٹھا لیے ہیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی چیز, بنیادی چیز جو ہے وہ ہمیں یہ کرنی ہے کہ دیکھیں ہمیں اپنے کانسٹیٹیوشن کو دیکھنا ہے کہ آر وی گیونگ ایکول رائٹس. اگر ہم اپنے کانسٹیٹیوشن پہ نظر ڈالیں تو 2nd امینڈمنٹ جو ہے وہ احمدیوں کو کہتی ہے یہ مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے. 41/2 کہتی ہے کہ نان مسلم پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا. 91/4 کہتی ہے پرائم منسٹر نہیں بن سکتا. 227 کہتی ہے کہ کوئی بھی کام ان اسلامک ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو یعنی آپ نے سب کو سائڈ لائن کر دیا. بالکل. تو اس میں سب سے پہلے چیز جو ہے وہ آپ کو ایکوالٹی دینی ہے. اور اگر ہم دیکھیں اسلام کو دیکھیں تو رسول اللہ کے دور میں جب جنگیں ہوتی تھی, جب مسلمان فتح کرتے تھے تو ہر ایک کو آزادی ہوتی تھی اپنے ریلیجن کو پریکٹس کرنے کی. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے اسلامی فلاحی مملکت اس وقت قائم تھی. اٹ واز سکسیزفل. Right. So first thing what we need to do is we need to give everybody equal rights.
جب تک ہم یہ نہیں دیں گے تب تک اسلامی فلاحی مملکت کا خواب ہی رہے گا. جی وہ جو ہے برقرار نہیں رہ سکتا. ڈاکٹر صاحب آپ نے فروغ تعلیم کے لیے جو ہے بہت خدمات انجام دے رہے ہیں اور پاکستان کے دیہی علاقوں میں آپ جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت آپ نے بڑے کام آپ کے وہاں دکھائی دیتے ہیں اور وہاں ناخوان جو لوگ ہیں غیر پڑھے لکھے لوگ جو ہیں انہیں آپ تعلیم بھی دے رہے ہیں. تو یہ جو تعلیم اس میں بہت زیادہ آپ کا کام وہاں دکھائی دے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں تعلیم جو ہے وہ جیسے جو عابدی صاحب نے فرمایا کہ تعلیم کے بغیر تو وہ کچھ ہے نہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک آپ متفق ہیں بات سے؟ میں عابدی صاحب اور کاظمی صاحب دونوں کی بات سے متفق ہوں, حالانکہ دونوں نے دو الگ باتیں کی. عابدی صاحب نے کہا کہ تعلیم بنیادی چیز ہے, اس کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا, اور مرتضیٰ کاظمی صاحب نے کہا کہ جسٹس جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک کام نہیں چلے گا, سب کو رائٹس ملنے ضروری ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس کا جواب بھی تعلیم کے اندر ہی ہے. میں ایک عجیب بات آپ سے کرتا ہوں کہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے عابدی صاحب نے فرمایا کہ جب ہم نے شروع کیا تو بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوتا تھا اور بالکل ابتدائی زمانہ تھا, اب تو کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی. میں آپ سے ایک بات عرض کروں, جتنی ترقی ٹی وی کی ٹیکنالوجی میں ہوئی ہے کہ جو ہزاروں چینل آ گئے ہیں اور بلیک کلر ہو گیا اور 3D ہو گیا اور وہ اب وہ کروڈ اسکرین آ گئی اور 4K آ گیا اور وہ سب ہو گیا, جتنی ترقی ہوئی اس سے زیادہ ترقی دنیا میں تعلیم کے نظام میں ہوئی. فرق یہ ہے کہ وہ ہم تک پہنچا نہیں, وہ ہم تک پہنچنے نہیں دیا گیا, وہ اس کے اوپر صحیح انویسٹمنٹ نہیں ہوئی, صحیح ایفرٹ نہیں کی گئی. اور تعلیم کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ چیز کو اس کی اصلیت کے اصلی روپ میں آپ کو دکھائے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن میں ہر چیز کے آگے ایک ایسا پریفکس لگا دیں کہ اس کی وجہ سے وہ چیز جو ہے وہ لوگوں میں بیچنا آسان ہو جائے. نیت اصل چیز ہوتی ہے, اس کی ہر بات کی ایک روح ہوتی ہے. جیسے جسٹس ہے, جسٹس کی بھی ایک روح ہوتی ہے. قاضی صاحب آپ نے جو کہا کہ جسٹس جو ہے وہ نہیں ملا لوگوں کو, اور بعض اسمالر پاپولیشن جو تھی, یعنی آج کل دنیا میں مانا جاتا ہے کہ ڈیموکریسی میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ مائنورٹیز کے حقوق ختم کر دی جائیں, سلب کر دی جائیں, بلکہ اور بڑھا کے ان کو دیے جاتے ہیں. تو آپ نے یہ کہا کہ مختلف ناموں سے جو مارجنلائز پاپولیشن تھیں, جو مختلف لسانی اور مذہبی اقلیتیں تھیں, ان کے حقوق چھین لیے گئے اور مختلف خوبصورت ناموں سے چھینے گئے. یہ کیوں ممکن ہو سکا؟ اس لیے کہ آپ کے ہاں تعلیم کی کمی ہے. جس معاشرے کے اندر تعلیم جو ہے وہ اپنے اصلی روپ میں موجود ہوتی ہے, اور یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ جو ظاہر نظر آ رہی ہے, جس طرح پیاز کے آپ کے چھلکے نکالتے جائیں اور مزید چھلکے نکلتے جاتے ہیں, اس طرح تعلیم کے بات کے بھی ہوتے ہیں, گفتگو کے بھی ہوتے ہیں. عابدی صاحب نے ساری زندگی خوبصورت باتیں کی اور لکھیں. ان کو پتہ ہے کہ ہر بات کے پیچھے اس کے ایک اور معنی ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے ایک اور معنی ہوتے ہیں, اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے. کیا کہیں, بالکل. تو جب آپ اس تعلیم کو عام کر دیں گے تو جسٹس ضرور آ جائے گا آپ کے معاشرے کے اندر, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی بات کے پیچھے چھپے ہوئے تمام مطالب کو سمجھ لیں گے. جی بالکل, بالکل صحیح فرمایا, اور بالکل ایسی ہی بات ہے. عابد صاحب, آپ کی جو لکھی ہوئی بکس ہیں وہ ایک بڑا سرمایہ ہے قوم ملت کے لیے, اور اردو ادب کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے آپ کی کتاب. اور ان کتابوں کے لیے کہا جاتا ہے, عام تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ آپ کی جو لکھی ہوئی کتابیں وہ 100-200 سال کے لیے ہیں, اور 100-200 سال تک لوگ کہتے ہیں کہ وہ علم لوگوں تک وہ جمع کر دیا گیا, آپ نے وہ تعلیم کر دیا, وہ لکھ دیا گیا. اور یہ بہت بڑی بات ہے, اور یہ میرے لیے بہت باعث سعادت ہے کہ آپ شخصیات کا, ڈاکٹر صاحب کا, آپ کا, مرتضیٰ کاظمی صاحب کا یہاں ہونا, یہ جو ہے وہ بہت ہی میرے لیے آنر کی بات ہے کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے اردو کی جو خدمت کی, اردو کے حوالے سے جو کام آپ نے کیا, کیا اردو دان اور ادب جو ہے ایک فلاحی مملکت میں بنانے میں اپنا کردار کیسے ادا کر سکتا ہے؟ وہ کیا اپنا نظریہ پیش کر سکتا ہے کہ فلاحی ریاست قائم ہو سکے, کیا خدمات انجام دے سکتا ہے؟ بات پھر تعلیم کی طرف لوٹتی ہے. جب ہم ادب کی بات کرتے ہیں دراصل ہم تعلیم کی بات کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. ایک اچھا افسانہ, ایک اچھی نظم, ایک عمدہ غزل, ایک اچھا سفر نامہ تعلیم کے عمل کو آگے بڑھاتا ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا, ڈاکٹر صاحب نے ٹیلی ویژن کی ترقی کی بات کی, لیکن مجھے ان سے توقع اور تھی.
میڈیسن میں جو دنیا میں ترقی ہوئی ہے اس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. جی لوگوں کا مرنا بند ہو گیا. جی آپ یہ جی سوچیں, بالکل میں کوئی جذباتی تقریر نہیں کر رہا. جی لوگوں کا مرنا مؤخر ہو گیا. موقع ہو گیا. بڑھ گئی. بڑی عمریں پانے لگے ہیں لوگ. جی بالکل ایسا. اور یہ کہ ہم سنا کرتے تھے کہ پہلے 9 گز کے آدمی ہوتے تھے اور اتنے بڑے سر ہوتے تھے. وہ مجھے ڈر لگ رہا ہے وہ دن قریب ہے. جی ابھی تو ٹائم کی سٹوری چھپی ہے کہ انسان 142 سال زندہ رہے گا, عام بات ہو جائے گی کچھ دنوں میں. تو لیکن یہ سب یہ کس سے ہوا؟ یہ میڈیسن کی وہ ترقی نہیں ہے, یہ بھی تعلیم ہی. بالکل یہ بھی تعلیم ہی. بالکل سارا معاملہ تعلیم پہ آ کے ٹکتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب اگر پاکستان میں بچوں کو, غریب بچوں کو مفت تعلیم دے رہے ہیں, اس سے بڑی نیکی اس زمانے میں پاکستان کے حق میں نہیں ہو سکتی. بالکل ایسا. اور تعلیم جو ہے, مجھے یاد ہے میں ایک پروگرام کر رہا تھا شیر دریائے سندھ کے بارے میں. جی اس کے بارے میں ہمالیہ کے اوپر سے اڑ کے لداخ گیا جہاں سے دریائے سندھ چھوٹے سے نالے کی طرح بہتا ہوا نیچے آتا ہے. جی پھر میں 1500 میل کا سفر کر کے ٹھٹا کے علاقے میں, کراچی کے قریب ساحلی علاقے میں پہنچا. تو وہاں ایک سوشل ورکر سے جس کا نام عبدالعزیز, جی مجھے آج تک یاد ہے, اس سے میری ملاقات ہوئی. کھیتوں میں کھڑا ہوا تھا, وہاں سوشل کام کرتا ہے. میں نے اس سے کہا عبدالعزیز میں 1500 میل کا سفر کر کے آیا ہوں, غربت ہی غربت دیکھی ہے میں نے, افلاس دیکھا ہے, محرومی دیکھی ہے, لوگ ترسے ہوئے ہیں. غنیمت ہے لوگوں کو پتہ نہیں کہ وہ محروم ہیں. میں آپ سے یہ بات غور کرنے کی ہے کہ لوگوں کو, لوگ سمجھتے ہیں یہی زندگی یہی ہوتی ہے. اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ زندگی کیا ہوتی ہے تو ان کے مطالبوں کا کوئی سرا نہ ملے آپ کو. بالکل. میں نے عبدالعزیز سے کہا عبدالعزیز کیا ہوگا انسان کے دکھوں کا, کیا علاج ہے؟ جی تو اس کا جملہ مجھے یاد ہے. اس نے میری تجویز یہ ہے, سارے کام بند کر دو, تعلیم کھول دو, جی لوگوں کو ان کا حق ملنا شروع ہو جائے گا. کوئی فوجی جو ہماری زمینیں ضبط کر کے بیٹھے ہوئے یہ نہیں کریں گے, اور پھر یہ کہ اچھے دن آئیں گے. تو وہ ایک کسان, معمولی دیہاتی سوشل ورکر اس نتیجے پہ پہنچا ہے. جی ہاں بالکل. تو یہ ہے جو فلاحی مملکت کا ہم ذکر کر رہے ہیں, جو ہر معاشرے کی تمنا اور خواب ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے کہا, اس کو پانے کے لیے اور بھی اگرچہ بہت سے عوامل ہیں جس میں نیت اور سیاسی امنگ کے بڑا دخل ہے, لیکن اس میں تعلیم کا بے پناہ دخل ہے. تعلیم اگر عام ہو جائے, یعنی شعور عام ہو جائے, بالکل لوگ اپنا حق جانیں گے, مانگیں گے اور پائیں گے. یہ ہوگا, لیکن یہ کہ اس کے لیے میرا خیال ہے ابھی وقت پختہ نہیں ہے, مزید وقت چاہیے ہوگا اس کے لیے. تو یہ ناظرین, ایک کیونکہ ہمارا گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے اور اس میں ڈاکٹر رضی محمد صاحب کے یہاں موجود ہیں, اور جناب رضا علی عابدی صاحب بھی ہمارے اس پروگرام میں, اور مرتضیٰ کاظمی صاحب بھی ہمارے اس پروگرام میں شریک ہیں. اور اس میں ہم بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, لیکن ہم یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ اس اہم پروگرام کے اندر جو سوالات آپ کرنا چاہیں تو کالر کے لیے بھی یہ سہولت ہم میسر کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے کال کر کے وہ سوالات کر سکتے ہیں اس اہم موضوع پہ کہ کیا پاکستان فلاحی ریاست بن سکے گا یا نہیں. تو اس کے حوالے سے ہم آپ کی کالس کو بھی اس میں شریک کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ, اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے.